وہ اس وقت تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ آفس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ اسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے ابھی 1 ماہ ہوا تھا، اس لیے وہ کسی قسم کی کوتاہی کر کے یہ جاب کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی جہاں پر الیکٹرانکس کی اشیاء تیار کی جاتی تھیں۔ اس کا کام روزانہ کی بنیاد پر بننے والی چیزوں میں استعمال ہونے والے چھوٹے بڑے پرزوں کی روزانہ کی فائل تیار کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہاں چھٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں پر اسے جاب اس کی ایک انڈین دوست ندھی سکسینہ کی وجہ سے ملی ہے، جو کہ یہاں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہے۔ یہ شال کیسا رہا آج کا دن؟ بس یار ٹھیک تھا، ایک تو میں صبح صبح لیٹ ہو گئی ہوں، اوپر سے مینیجر کی ڈانٹ بھی کھائی۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں ایسی چھوٹی موٹی باتیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں نا۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو، جلدی چلو ندھی، سلار بھیا گھر پہنچ چکے ہیں اور میں نے ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ اوکے چلتے ہیں، اب اپنا سلار نامہ نہ کھول دینا۔ یہ شال کھلکھلا کر ہنس دی۔ ندھی تم سلار بھیا سے جیلس ہوتی ہو؟ یہ لو جی، تم میرا بوائے فرینڈ تھوڑا ہی ہو جو میں تم سے اور اس سے جیلس ہوں گی۔ میں نہ صحیح، سلار بھیا تو ہو سکتے ہیں نا۔ توبہ کرو، تمہارے بھائی نے تمہارے منہ سے یہ سب سن لیا نا تو ہماری خیر نہیں۔ وہ تو تمہیں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسے بیٹھنے دیتا ہے۔ نہیں تو جی سلار بھیا بہت اچھے ہیں، اور جیسا تم ان کا نقشہ کھینچ رہی ہو وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایک دن میں گئی تھی تم لوگوں کے فلیٹ پر، دروازہ کھول کر روکھا پھیکا سا پوچھتا ہے جی کس سے ملنا ہے آپ کو۔ جب میں نے تمہارا نام لیا تو مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھنے لگا جیسے میں کوئی چڑیل ہوں۔ یہ شال نے ہنسنا شروع کر دیا۔ پتہ ہے مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ یشی تم نے کب سے ایسی دوستیں بنانا شروع کی ہیں؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا اچھی بھلی تو ہے، بیچاری بس تھوڑی سی بونگی ہے۔ ندھی کو پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، جب آئی تو اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سے یشال کو مارنا چاہا، لیکن یشال پہلے ہی سمجھ گئی تھی، اس نے اس کے نشانہ لگانے سے پہلے ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ یشال بھاگتے ہوئے کسی سے ٹکرائی اور اسے ایسے لگا جیسے کسی پتھر سے سر پھوڑ لیا ہو۔ اگلا بندہ بھی بہت ہی کوئی کھڑوس تھا، بولا میڈم ہوش سے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے جو ادھر ادھر ٹکراتی پھر رہی ہیں۔ میرا گھر نہیں ہے تو آپ کا گھر بھی نہیں ہے، روڈ ہے یہ، اور یہاں جس کا چاہے جیسے دل کرے گا وہ چلے گا۔ یشال نے بھی کوئی لحاظ کیے بنا کہا۔ رونی اس وقت جلدی میں تھا، نہیں تو وہ اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگاتا۔ تھوڑا سا آگے جا کر پلٹا اور اپنی جیب سے ایک ماسک نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ماسک پہن کے باہر نکلا کرو لڑکی، یہ کہہ کے وہ چلا گیا اور ماسک یشال نے جلدی سے پہن لیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر رونی نے ایک نظر اپنے سائیڈ مرر میں اس لڑکی پر ڈالی اور بولا جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ رونی اگلے آدھے گھنٹے میں تو مجھے گھر پر ملو، اٹس یور لاسٹ وارننگ۔ لیکن ماشا میں اس وقت میٹنگ میں ہوں۔ رونی تم پہنچ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں اور نہ میں جواب دو۔ اوکے پہنچ رہا ہوں۔ کال بند کر کے رونی انگلی سے اپنی پیشانی سے ہلانے لگا۔ کیا ہوا سر؟ سلار نے رونی کو سوچ میں ڈوبا دیکھا تو پوچھ لیا۔ سلار مجھے کسی کام سے جانا ہے، تم یہ میٹنگ اٹینڈ کرو گے؟ اوکے سر نو پرابلم۔ رونی اس وقت ماشا کے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا، اس نے ابھی گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ رونی سلام کر کے اندر داخل ہوا۔ سلام کا جواب عفان کی طرف سے آیا تھا۔ وعلیکم السلام صالح صاحب، آج کیسے راستہ بھول گئے؟ یار تو آگ نہ لگا، پہلے ہی جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک کوشن اڑتا ہوا آیا جسے رونی نے کیچ کر لیا۔ عفان سے مقداد کو لے کر رونی کچن میں چلا آیا جہاں ماشا کھانا بنا رہی تھی۔ آج کیا بنا ہے؟ رونی خود ہی ایک پین کا ڈھکن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یار بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا دو۔ رونی اپنی عادت کے خلاف بہت سے سوال کر چکا تھا ماشا سے، لیکن جواب نہ آیا۔ اب رونی خاموش ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آ جاؤ آپ لوگ کھانا کھا لو، ماشا نے اسے مخاطب کیے بغیر کہا، لیکن اب رونی کی باری تھی، وہ اٹھ کر نہیں گیا اور عفان کو مخاطب کر کے بولا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ اب ماشا کو بھی احساس ہوا کہ بہت ہوگی ناراضگی، وہ آ کر رونی کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں نہیں آئے اتنے دن سے؟ ماشا نے نرمی سے پوچھا۔ یار بہت بیزی تھا، تم جانتی ہو نا، اور کال کیوں نہیں کی، اس کے لیے سوری۔ جانتے ہو نا ماں باپ نہ ہوں تو بہنوں کے لیے سب کچھ بھائی ہی ہوتے ہیں۔ جی، رونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کوئی وضاحت نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پھر اسے آدھا گھنٹہ اور لیکچر سننا پڑتا۔ وہ رونی کو بازو سے پکڑ کر کھانے کے ٹیبل پر لے آئی۔ ماشا اور رونی دو ہی بہن بھائی تھے۔ ان کا باپ پاکستانی جبکہ ماں سنگاپورین تھی۔ وہ دونوں پاکستان کبھی نہیں گئے۔ ان کا باپ ان کی ماں کو چھوڑ کر پاکستان گیا تو واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ 5 سال پہلے ان کی ماں بھی فوت ہو گئی۔ عفان ایک پاکستانی تھا جو کہ روزگار کی تلاش میں سنگاپور آیا۔ وہ رونی کی کمپنی کی ایک برانچ سنبھال رہا ہے۔ ماشا اور عفان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔
جب اس بات کا رونی کو پتہ چلا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ماشا کی شادی کسی پاکستانی سے نہیں کرے گا، لیکن وہ ماشا کے آگے مجبور ہو گیا کیونکہ ماشا نے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو عفان سے ہی کرے گی۔ رونی راضی تو ہو گیا، لیکن اس نے عفان کو بتا دیا کہ اگر کبھی وہ اس کی بہن کو چھوڑ کر گیا تو وہ اسے جہاں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی کونے میں بھی، تو وہ اسے ڈھونڈ لے گا، اس لیے کبھی میری بہن کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دونوں بہن بھائی میں بہت پیار ہے۔ عفان رونی کے سامنے تو کچھ بھی نہیں بولتا، لیکن ماشا کو کہتا ہے میں تم دونوں بہن بھائی کے پیار سے بہت جیلس ہوتا ہوں۔ سلار آج گھر آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بھیا کیا ہوا؟ آج تو کچھ زیادہ ہی لگتا ہے کام کیا ہے۔ جی گڑیا، بس آج سائٹ پہ بھی کچھ کام تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ سلار اور اشال اور مازیہ تینوں بہن بھائی ہیں۔ ان کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں۔ مازیہ سب سے بڑی ہے، اس کی شادی اپنے ماموں کے بیٹے کاشف سے ہوئی ہے، وہ پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ اشال جب 10 سال کی تھی تو وہ لوگ پاکستان سے یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے تھے، لیکن 3 سال پہلے پاکستان میں یہ لوگ مازیہ کی شادی کے لیے گئے تھے۔ شادی کے دوسرے دن ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے۔ اس صدمے کا اشال نے بہت گہرا اثر لیا۔ مازیہ نے بہت کہا کہ وہ اشال کو اپنے پاس رکھے گی، لیکن سلار نہیں مانا اور اشال کو ساتھ لے آیا۔ یہاں آ کر وہ کافی چینج ہو گئی، اب پہلے کی طرح ہنستی کھیلتی نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ آج سلار آفس آیا تو ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے پیغام ملا کہ اسے باس اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ سلار دستک دیکھ کر اندر داخل ہوا تو رونی نے اسے بیٹھنے کے لیے بولا، مسٹر سلار، کل آپ نے میری جگہ پہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ یس سر، کیسی رہی میٹنگ؟ سر بہت اچھی۔ آپ کے لیے یا میرے لیے؟ سر ظاہر سی بات ہے، یہ کمپنی آپ کی ہے تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ہی ہوگا، اور چونکہ ہم لوگ اس کمپنی سے جڑے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ رونی نے ایک فائل اٹھا کر سلار کے آگے پھینکی۔ پھر یہ کیا ہے مسٹر سلار؟ میری کمپنی کی یہ اتنی اہم فائل ان لوگوں تک کیسے پہنچی؟ اس سے پہلے کہ سلار کوئی جواب دیتا، رونی نے سلار کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور اس کے بعد اس نے سلار پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ سلار نڈھال ہو کر نیچے گر گیا تو رونی اپنی سیٹ پر آ گیا اور احمد کو بلایا، احمد اسے لے جاؤ اور جب تک یہ سچ سچ بتا نہ دے اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دینا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اشال کو آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن سلار کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اشال کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ سورج کی کرنیں آنکھوں پر پڑنے سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے میں جا کر سلار کو دیکھنے لگی کہ شاید وہ آ گیا ہو، لیکن اسے کمرے میں نہ پا کر اب کی بار اس نے نیچے فرش پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کام کرتا ہے۔ اس نے اس کے کمرے میں جا کر اس کی اسٹڈی ٹیبل پر کچھ ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہاں سے اسے اس کے آفس کا پتہ مل جائے۔ سلار کی حالت بہت بری تھی، لیکن اسے اپنی حالت سے زیادہ اشال کی فکر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا میری غیر موجودگی میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ احمد نے اسے صاف صاف کہہ دیا تھا، جب تک تم سچ نہیں بتا دیتے تب تک تم یہیں قید رہو گے۔ سلار سوچ رہا تھا کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ پھر اس کے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس وقت وہ واپس جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک آدمی ٹکرایا تھا اور دونوں کے ہاتھ سے فائل گری تھی۔ اسی وقت فائلز ایکسچینج ہوئی ہوں گی۔ اسے اب بس احمد سے ملنا تھا۔ اشال کام پر بھی نہیں گئی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے سلار کو غائب ہوئے۔ اس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھیں۔ آج اس نے ندی اور حسن کو کال کی اور سلار کے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں بھی پریشان ہو گئے اور اسے کچھ حوصلہ دیا کہ پریشان نہ ہو۔ شام کو وہ لوگ اس کے فلیٹ پر آئے اور پھر بہت سوچ بچار کے بعد حسن نے اشال کو مشورہ دیا کہ وہ رونی سر سے ملے۔ وہ اس شہر کا سب سے اثر رسوخ رکھنے والا بندہ تھا اور اگر اشال اسے مل سکے تو وہ اس کی مدد کر دے گا، لیکن سب سے مشکل کام اسے ملنا ہے۔ اس کے آفس بہت ساری جگہوں پر ہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس وقت کہاں ہوتا ہے، لیکن ہاں اگر تم اس کے گھر میں اسے مل سکو تو بات بن سکتی ہے۔ سلار نے احمد سے کہا اسے رونی سے ملنا ہے، لیکن احمد نے اسے بتایا کہ رونی ملک سے باہر گیا ہوا ہے، وہ 3 دن کے بعد آئے گا۔ اب سلار کو اس کے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اشال آج حسن کے ساتھ رونی کے گھر آئی تھی۔ بہت انتظار کے بعد اس سیکیورٹی گارڈ نے انہیں بتایا کہ وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور وہ 2 دن کے بعد آئے گا۔ اشال مایوس ہو کر واپس گھر آ گئی۔ سر آپ سے کوئی لڑکی ملنے آئی ہے، نام بھی نہیں بتا رہی اور یہاں سے جا بھی نہیں رہی، کہہ رہی ہے جب تک وہ آپ سے نہیں ملے گی یہاں سے نہیں جائے گی۔ اوکے بھیجو اسے۔ یس سر۔ وہ سست قدموں سے ساری شان گھر میں داخل ہوئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔
اس نے نظر اوپر اٹھائی، وہ اس کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ صرف جینز میں ملبوس تھا، اس کے جسم سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ بولو لڑکی، لگتا تھا اس کی 2 آنکھیں پیچھے کی طرف بھی ہیں۔ دیکھیے سر، مجھے ایک دوست نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کا نام سلار ہے۔ وہ پچھلے 7 دن سے گھر نہیں آیا۔ یہ اس کی تصویر ہے، اس نے تصویر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھی، اگر آپ اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کر دیں۔ سر آپ کے سگنیچر چاہیے۔ ایک آدمی فائل اٹھائے مؤدب انداز میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ رونی نے سگنیچر کر کے نظر اوپر اٹھائی تو واپس پلٹنا بھول گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی یہ شال۔ اس لڑکی کا ایڈریس اور نمبر نوٹ کر لو اور اسے گھر چھوڑ کر آؤ۔ یہ شال کے جانے کے بعد رونی نے احمد کو بلایا۔ احمد، سلار کی کیا نیوز ہے؟ سر وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اوکے چلیں۔ پھر وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا، جی سر۔ احمد اور وہ وہاں پہنچے تو سلار نڈھال سا بیٹھا ہوا تھا۔ رونی کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ رونی ایک چیئر لے کر سلار کے سامنے بیٹھ گیا اور ہاتھ سے سلار کا سر اونچا کر کے بولا، اب جلدی سے بولو۔ سر میں میٹنگ ختم کر کے جب گھر جا رہا تھا تو باہر نکلتے ہوئے ایک شخص مجھ سے ٹکرایا تھا۔ اس کی اور میری فائلز نیچے گری تھیں۔ اسی وقت اس شخص نے ہی فائل اٹھائی۔ سر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، میرے کیبن میں وہ فائل پڑی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ نقلی فائل میرے پاس آ گئی ہے۔ احمد، اس کو کچھ کھانے کو دو اور اسے اس کے گھر پہنچا دو۔ مسٹر سلار، کہیں بھاگنے کی کوشش نہیں کرنا، معمول کے مطابق آفس آنا اور ابھی خود انویسٹیگیٹ کروں گا میں۔ مجھے ابھی تم پر یقین نہیں ہے لیکن میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تمہاری بہن مجھ تک پہنچی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ کل کسی اور تک پہنچے تمہیں بازیاب کروانے کے لیے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑا سا آگے جا کر مڑا اور بولا، گھر جا کر کیا کہو گے، کہاں تھے اتنے دن؟ سلار نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا کہ میں ہینڈل کر لوں گا۔ احمد، چھوڑ آئے ہو سلار کو؟ جی سر۔ اس پر نظر رکھنا، اور تمہیں جو دوسرا کام سونپا تھا اس کا کیا ہوا؟ سر وہ ہماری ہی کمپنی کی ایک برانچ میں ورکر ہے؟ مطلب سر ہیں۔ اوکے آگے؟ سر ان کے 3 دوست ہیں، وہ تینوں انڈین ہیں، ان میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے ہیں۔ اور بوائے فرینڈ؟ نہیں سر، سلار بہت سخت طبیعت کا ہے اس معاملے میں، وہ اسے زیادہ کہیں نہیں جانے دیتا۔ اوکے، کون سی برانچ میں کام کرتی ہے؟ 7 اسکائی سر۔ عفان کی برانچ میں؟ یس سر۔ اوکے، عفان کو پتہ چلے بغیر مینیجر سے بات کر کے اسے مین برانچ میں شفٹ کر دو۔ میں سلار کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا اور سلار کو عفان والی برانچ میں بھیج دو۔ اوکے سر۔ سلار گھر پہنچا تو نیدی بھی وہاں موجود تھی۔ یہ شال بھاگ کر سلار کے گلے لگی اور رونا شروع کر دیا۔ سلار کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ بھیا آپ کہاں تھے اتنے دن؟ گڑیا میں کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا اور میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں تم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکا۔ یہ شال اور پریشان ہو گئی۔ وہ سلار کو پکڑ کر بیڈ روم تک لے کر گئی اور پھر اس نے 2 دن اسے آفس نہیں جانے دیا اور خود بھی نہیں گئی۔ دوسرے دن سلار آفس کے لیے تیار ہوا تو اسے زبردستی واپس کمرے میں لے کر گئی۔ سلار نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا جانا بہت ضروری ہے لیکن وہ نہیں مانی، اور سلار کے نمبر پر رونی کی کال آئی تو سلار سے شال نے فون کھینچ لیا۔ ہیلو؟ جی سر، میں سلار مصطفیٰ کی بہن بات کر رہی ہوں۔ وہ 2 دن تک آفس نہیں آئیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اگر آپ نے انہیں کام سے نکالنا ہے تو نکال دیں، لیکن وہ کام پر نہیں آئیں گے۔ اوکے۔ رونی نے مختصر جواب دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے سلار کو وارن کرنے کے لیے کال کی تھی لیکن کال یہ شال نے اٹھائی۔ کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد رونی نے احمد کو بلایا۔ احمد، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے سلار کی نگرانی کرنی ہے۔ جی سر، اس کام پہ میں نے ایک خاص آدمی لگایا ہوا ہے۔ اوکے، پھر شام کو ہم سلار کے گھر چلیں گے۔ اوکے سر۔ شام کو گھنٹی کی آواز پر سلار نے دروازہ کھولا تو اس نے سوچا کہ نیدی ہوگی، لیکن آگے رونی اور احمد کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ سر آپ راستہ دو گے اندر آنے کے لیے؟ جی سر۔ سلار دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد اندر نہیں آیا۔ کچن کے دروازے پہ کھڑی یہ شال رونی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ سر یہ میری چھوٹی بہن ہے اور یہ شال یہ میرے باس ہیں۔ جی بھیا، میں جانتی ہوں انہیں۔ رونی نے ایک نظر شال پر ڈالی اور سلار سے بولا، اب آپ بہتر لگ رہے ہیں مسٹر سلار، کل سے آفس آ جائیے گا۔ جی سر۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی کھڑا کھڑا واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک خاص نظر شال پر ڈالی لیکن یہ شال اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ دوسرے دن سلار آفس پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ اسے دوسری برانچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اس نے برانچ کا نام پوچھا تو وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو وہاں یہ شال بھی ہے، لیکن یہ خوش فہمی اس کی جلد ختم ہو گئی جب دوسرے دن سلار نے تیار ہوتے ہوئے یہ شال سے کہا، یہ شال آج ساتھ ہی چلیں گے،
اب جس برانچ میں تم ہوتی ہو اسی برانچ میں بھی اب جاؤں گا۔ لیکن بھیا میں اب اس برانچ میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے تو مین برانچ میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کب؟ سلار نے حیرانگی سے پوچھا۔ کل ہی بھیا۔ اب سلار کا صبر جواب دے گیا۔ وہ یشال کو چھوڑنے کے بہانے آیا اور سیدھا رونی کے آفس پہنچا۔ مسٹر ریان، سوری، جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ آپ کی اور میرے درمیان ہوا ہے۔ آپ میری فیملی کو درمیان میں نہ لائیں تو بہتر ہے۔ نہیں، میں اور میری بہن یہاں سے استعفیٰ دے دیں گے۔ سلار بہت غصے میں تھا اس وقت۔ ریان آرام سے اٹھ کر سلار کے پاس آیا۔ مسٹر سلار، میں آپ پر بہت بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے آپ میرے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اگر یہ حرکت آپ نے نہیں بھی کی تب بھی آپ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے میرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں سے استعفیٰ دیں گے تو کیا خوشی خوشی پاکستان چلے جائیں گے؟ میں آپ کو ساری زندگی یہاں کی جیل میں بھجوا دوں گا۔ زندگی بھر بھیک مانگتے رہیں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ سلار بہت بے بس ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ رونی لنچ کے بعد سائیڈ ایریا پر آیا۔ کچھ نئی مشینری آئی تھی وہی دیکھنے کے لیے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سب لوگ کھڑے ہو رہے تھے، لیکن ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ یشال تھی جو دوسری طرف مڑی کو اسکریو ٹائٹ کر رہی تھی۔ رونی نے اسے یہاں لیبر پہ رکھا تھا اور کام بھی بہت مشکل تھا۔ وہ چلتا ہوا یشال کے پاس آیا۔ مس، کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ جی کام۔ جی وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ کیا کام کر رہی ہیں؟ جی یہ اسکریو ٹائٹ کر رہی ہوں۔ مس میڈی، آپ آئیں یہاں، یہ اسکریو ٹائٹ کریں۔ وہ آئی اور 1 منٹ میں وہ کام کر کے چلی گئی تھی۔ یشال نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ جی یشال۔ اوکے۔ ایمر، مس یشال کو کام کرنا نہیں آتا، اگر 1 ہفتے میں انہوں نے کام نہ سیکھا تو انہیں فائر کر دیں۔ یشال حیران تھی، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ جاب کھونا بھی نہیں چاہتی تھی۔ نیدی سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ سلار کو اب بہت کم تنخواہ مل رہی ہے، اس لیے وہ سلار پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ یشال گھر پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھی۔ ایک تو سارا اتنا سخت کام اور اوپر سے نوکری سے نکالے جانے کا خوف۔ وہ تھکن اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھی۔ سلار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس سے پوچھا، کیا ہوا عائشی؟ آج بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ کچھ نہیں، تھکی ہوئی تو نہیں ہوں۔ اچھا۔ اس نے کچھ سوچا اور پھر بولا، تم کام کیا کرتی ہو وہاں؟ کام؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر سلار کے دیکھنے پر بولی، کام وہی جو یہاں کرتی تھی۔ سلار نے مطمئن ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ بھیا کل سنڈے ہے، کل میں ندی لوگوں کے ساتھ فانا فوڈ اسٹریٹ جاؤں گی، آپ چلیں گے؟ نہیں آپ لوگ جانا، مجھے کام ہے۔ اوکے۔ وہ چاروں اس وقت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یشال نے انہیں اپنے کام کی نوعیت اور باس کے رویے کے بارے میں بتایا۔ تم ریزائن کر دو، حسن نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں چھوڑ سکتی، تم اسے اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، ندی نے اپنا نادر مشورہ دیا۔ یہ لو جی، ان کی سنو، تم تو نہ ہی بولو، اسے جواب گرپریت نے دیا تھا، اور یشال گرپریت سے اتفاق کرتی تھی۔ اچھا چھوڑو آپ لوگ ان باتوں کو، چلو کچھ اور باتیں کرتے ہیں، میں نے اپنے ساتھ آپ لوگوں کو بھی پریشان کر دیا۔ حسن انڈیا جا رہا ہے، ندی نے بتایا۔ اچھا کب جا رہے ہو؟ جمعے کو۔ تمہاری بہن کی شادی ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن غور سے یشال کو دیکھ رہا تھا۔ ندی جو کہ حسن کے برابر بیٹھی ہوئی تھی حسن کو چٹکی کاٹی۔ حسن نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یشال اور گرپریت اس وقت انڈیا میں ہو رہے کسان احتجاج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ندی نے آہستہ آواز میں حسن کو کہا، لگتا ہے انڈیا تو جا رہے ہو لیکن دل یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حسن نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں جگنو سی چمک تھی۔ یشال، ندی نے یشال کو پکارا تو وہ اور گرپریت دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یشال، حسن کہہ رہا ہے۔ اس کی اتنی سی بات پہ حسن کا سانس رک گیا، وہ زور سے کھانسنے لگا۔ گرپریت نے جلدی سے اسے پانی دیا۔ حسن نے پانی پیتے ہوئے ندی کو آنکھوں سے منع کیا۔ ندی کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ سلار یشال کے جانے کے بعد اس دن والے ہوٹل میں آیا۔ اس نے ریسیپشن پر موجود آدمی سے اس دن ٹکرانے والے آدمی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ تھوڑی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا، جب جانے کے لیے مڑا تو اس نے اپنے پیچھے والے ٹیبل پر ایک آدمی کو منہ کے آگے ٹوپی رکھے بیٹھا ہوا دیکھا۔ سلار ہوٹل سے باہر تھوڑا سا آگے جا کر ایک گاڑی کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مطلوبہ آدمی کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ آدمی بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا، وہاں سے وہ سلار کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلار ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس نے اس آدمی کو درخت کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھتے دیکھا۔ جو وہ تھوڑا آگے بڑھ گیا تو سلار بھی گاڑی کی اوٹ سے نکل آیا اور اپنے اور اس آدمی کے درمیان تھوڑا فاصلہ رکھ کر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑا آگے جا کر وہ دائیں طرف مڑ گیا۔ دائیں طرف ایک زیر تعمیر عمارت تھی، وہ اس کے اندر چلا گیا۔ سلار بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا، لیکن اندر جا کر اسے وہ آدمی کہیں نظر نہیں آیا۔
اسے دوسری منزل پر تھوڑی روشنی نظر آئی، وہ احتیاط سے آگے بڑھنے لگا۔ دوسری منزل کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے جھانک کر دیکھا، لیکن وہ حیران رہ گیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سالار ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن اسے کہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب اسے اس جگہ سے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ جانے کے لیے مڑا لیکن تبھی کسی نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھی۔ سالار سمجھ گیا کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ سالار ہاتھ اوپر اٹھا کر اس شخص کی طرف مڑا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ کوئی اور نہیں احمر تھا۔ تم؟ سالار کے منہ سے حیرت سے بس اتنا ہی نکلا۔ ہاں میں جانتا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں خود ہی خاطر تواضع کر کے لے آؤں۔ تم نے یہ سب کیا اور پھنسا مجھے دیا۔ خالی عمارت میں اس کا کہکا گونجا۔ تم جیسے بے وقوفوں کو میں نوکری پر رکھتا ہی اسی لیے ہوں۔ تم کوئی پہلے شخص تو نہیں ہو، تم سے پہلے بھی بہت آئے، لیکن تم پہلے شخص ہو جسے رونی نے چھوڑ دیا، ورنہ باقی سب تو جیل میں چکی پیس رہے ہیں۔ میرے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہے، اب تم کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنی پسٹل کا رخ سالار کی طرف کیا اور پسٹل پر دباؤ ڈالا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک لات احمد کے ہاتھ پر پڑی اور اس کے ہاتھ سے پسٹل دور جا گری۔ احمد آنے والے کو دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ وہ رونی تھا۔ رونی دیکھو، یہ یہاں آج پھر کسی سے ملنے آیا تھا۔ میں نے اسے یہاں پیسے لیتے پکڑ لیا تو یہ مزاحمت کرنے لگا۔ اچھا پھر تو میں خود اسے حساب چکتا کرتا ہوں۔ رونی نے لفظ چبا چبا کر بولے اور سالار کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سالار نے اسے جواباً ایک مسکراہٹ پاس کی اور ہاتھ جھاڑتا ہوا جا کر رونی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مسٹر احمد، اس بار نہیں، اس بار آپ ہمارے جال میں پھنسے ہیں۔ احمد کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ جاننا چاہو گے کیسے؟ جاننے سے پہلے ان سے ملو، یہ ہے میرے بیسٹ فرینڈ سالار حیات، اور اس بار انہوں نے میری مدد کی تم جیسے گیدڑ کو پکڑنے کے لیے۔ سالار، کچھ لوگ حیات نہیں واہیات ہوتے ہیں اور تاحیات ہوتے ہیں۔ یہ بات رونی نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہی۔ مجھے تو تم پر کافی عرصے سے شک تھا، اس بار میں نے بھی پلاننگ کر لی تمہیں پکڑنے کی، اور ہاں تمہارا ساتھی وہ نیچے رسیوں میں جکڑا پڑا ہے اور تھوڑی دیر میں یہاں پولیس بھی آتی ہوگی۔ یہ کام تو ہم 2-3 دن پہلے ہی کر لیتے، لیکن سالار کی بہن کی وجہ سے رہ گیا۔ میں اس دن سالار کے گھر بھی اسی لیے گیا تھا جب تم اندر نہیں گئے تھے، کیونکہ تم تو مطمئن تھے نا کہ سب کچھ تمہارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ سالار، شکریہ، بہت بہت۔ نہیں یار، شکریہ کی کیا بات ہے، یار میری وجہ سے تمہارے گھر میں بھی سب پریشان ہوئے ہیں۔ اچھا کل ماشا کے فلیٹ پر آنا، وہاں مقداد کی برتھ ڈے ہے، اس نے تمہیں بھی انوائٹ کیا اور اپنی بہن کو بھی لانا۔ چلو صحیح ہے، پھر کل ملتے ہیں، اوکے گڈ نائٹ۔ رونی تو مقداد کی سالگرہ کسی ہوٹل میں منعقد کرنا چاہتا تھا، لیکن ماشا نہیں مانی۔ دیکھو رونی، زیادہ کسی کو تو بلانا نہیں ہے، ویسے بھی عفان ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن بس میں اپنی خوشی کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ جو خرچہ ہوٹل میں ہوگا اتنے پیسے ہم چیریٹی کر دیں گے۔ اچھا بتاؤ، تم نے سالار کو انوائٹ کیا ہے؟ رونی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو پھر آ جاؤ، کیک تم بیک کرو گے، جیسے آپ کہیں میڈم۔ ماشا کے منع کرنے کے باوجود رونی نے ڈیکوریشن بھی کروائی تھی اور باہر سے کیک بھی منگوایا تھا۔ سالار جب یشال کے ساتھ وہاں پہنچا تو رونی ماشا کے ساتھ کچن میں مصروف تھا، جبکہ عفان مقداد کو ڈریس چینج کروا رہا تھا۔ وہ سالار کے ساتھ بہت اچھے سے ملا۔ کچن سے رونی کو نکلتے دیکھ یشال چونکی، کیونکہ سالار نے اسے رونی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ رونی بھی یشال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کالے رنگ کا کوٹ، ساتھ میں کالی جینس، شانوں تک آتے کھلے بال، ہلکا سا میک اپ، وہ پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سالار کے پاس آیا، اسے بغل گیر ہو کر وہ واپس مڑ گیا۔ یشال کو وہ بہت برا لگا، اکڑو کہیں کا نہ ہو تو۔ یشال نے دل ہی دل میں اسے بہت ہی باتیں سنائیں۔ ماشا اور رونی نے سب کچھ ٹیبل پر سیٹ کیا اور پھر ماشا اور عفان نے مقداد کو اٹھا کر کیک کٹوایا، لیکن مقداد رونی کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تنگ ہو کر ماشا اور عفان نے مقداد کو رونی کو ہی دے دیا اور وہ بھی اس کے پاس جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیک کے بعد کھانے کا دور چلا۔ کھانا کھاتے ہوئے رونی اور یشال ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ یشال بے دلی سے کھانا کھا رہی تھی۔ عفان، سالار اور ماشا پرانی باتیں یاد کر رہے تھے۔ رونی اور سالار کی دوستی بہت پرانی تھی، وہ دونوں 9 کلاس سے ساتھ پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر کالج یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہے۔ ان لوگوں کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ رونی کے گھر بھی آتا جاتا رہا ہے، کیونکہ جس طرح وہ ماشا اور عفان سے باتیں کر رہا تھا اس سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ رونی نے یشال کو خالی پلیٹ میں چمچ چلاتے دیکھا تو بریانی کی ڈش اس کے آگے رکھ دی۔ یشال نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو اسے شکریہ کہا، لیکن وہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا، کیونکہ وہ تو دوسری طرف موجود سالار سے باتوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ عجیب بندہ ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی جو رونی کی سماعتوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے گھورنا چاہا، لیکن اب تھلملانے کی باری رونی کی تھی، کیونکہ وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اب ماشا یشال کی طرف متوجہ ہوئی۔ یشال، کیا کر رہی ہو آپ؟ جی کچھ نہیں، بس جاب کر رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، کہاں کر رہی ہو جاب؟ اب کی بار یشال گڑبڑ آ گئی۔ ایک الیکٹرانکس کمپنی ہے۔ اچھی بات ہے جی،
رات دیر سے جب وہ گھر کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ہی رونی بھی نکلا۔ وہ سلار اور اشال کو ڈراپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ بھیا یہ تو بہت امیر آدمی ہے، آپ کی اور اس کی دوستی کیسے ہو گئی؟ بہت پرانی دوستی ہے یشی۔ اچھا ویسے یہ ہے بہت مغرور سا بندہ۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تمہیں کیوں ایسا لگا؟ ویسے ہی کہہ رہی ہوں، تم سے نہیں ملا اس لیے کہہ رہی ہو، وہ لڑکیوں سے ذرا دور ہی رہتا ہے۔ دوسرے دن یشال سلار کے ساتھ ہی کام پر نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سلار بھی اب واپس وہیں پہ کام کرے گا۔ سلار اسے لے کر رونی کے آفس میں داخل ہوا۔ یشال اس کا آفس دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بہت ہی کشادہ قیمتی سامان سے ہراس تھا۔ اس کی سربراہی کرسی کے پیچھے بہت ہی گریسفل سی عورت کی تصویر لگی تھی۔ رونی کے ساتھ اس وقت سلار اور رونی کا مشترکہ دوست سعد موجود تھا۔ سعد کی ان دونوں کی طرف پشت تھی۔ سلار کے سلام کرنے پر وہ تیزی سے مڑا اور سلار سے بہت گرم جوشی کے ساتھ بغل گیر ہوا۔ سلار سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر سلار کے پیچھے کھڑی یشال پر پڑی۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سلار سے الگ ہو کر اس نے یشال کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سلار نے اس کا تعارف کروایا تو سعد نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یشال نے تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی ہی واپس کھینچ لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ ملانے پر رونی اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ یشال بھی وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ رونی نے دیکھا کہ سعد بہانے سے اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف یشال بیٹھی تھی۔ آخر رونی کا صبر جواب دے گیا، مس یشال آپ باہر میری سیکرٹری کے پاس جائیں، وہ آپ کو آپ کا کام سمجھا دے گی۔ یشال نے سلار کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور باہر نکل گئی۔ رونی کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ یشال نے باہر نکل کر شکر کیا۔ اسے وہ آدمی بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں رونی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ آج یشال نے آفس سے چھٹی کی تھی تو اسے ندی کی کال آئی کہ آج وہ بھی نہیں گئی، تو یشال نے ندی کو گھر پہ ہی بلا لیا۔ وہ ندی کے لیے کافی بنا رہی تھی تبھی ندی نے ایک انڈین نیوز چینل لگایا جہاں پر کسان احتجاج کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ یشال کافی لے کر آئی تو ندی نے چینل چینج کر دیا۔ ندی یار یہ آپ لوگوں کا کیا قصہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ؟ اور یہ آپ لوگ سنگریانہ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ بس یار مجھے نہیں پتا، کوئی بل پیش کیا گیا راجیہ سبھا میں جو کہ کسان کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے خلاف ہے، لیکن کوئی نہیں یار، ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ 2 ماہ تو گزر چکے ہیں۔ نہیں ابھی کچھ پروگریس ہوئی ہے، اس نے ٹالنے والی بات کی۔ تبھی ٹی وی پر چلنے والی نیوز پر اس نے چونک کر دیکھا اور بولی یشال آج ویمن ڈے ہے نا، یہ تم لوگوں کے ہاں کیا چل رہا ہے؟ عورتیں کیوں باہر نکل آئی ہیں اور یہ کیا کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی؟ یار ہمارے ہاں بھی عورتوں کو بہت آزادی حاصل ہے، اب تو ساری دنیا گروم ہو چکی ہے، آپ لوگ بھی گروم ہو جاؤ، عورتوں کو ان کے حقوق دو، عورتوں کو پہننے اوڑھنے کی آزادی ہونی چاہیے، آپ بائی فورس کسی کو برقع نہیں اڑا سکتے۔ ندی نے اپنی بات ختم کی تو یشال نے گہرا سانس لیا۔ ندی ہمارے دین نے آج سے 1400 سال پہلے جو آزادی اور حقوق دیے وہ اس وقت کی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جہاں تک ان عورتوں کا تعلق ہے جو تمہیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی 5% عورتوں کی نمائندگی بھی نہیں کرتی۔ ہماری عورت گھر کے اندر محفوظ ہے۔ تم مجھے بتاؤ، تم کہتی ہو ہندوستان میں عورتوں کو پہننے اوڑھنے کی آزادی ہے، صرف آپ لوگوں کے پہناوے کی وجہ سے روز کتنے ریپ کیس ہوتے ہیں؟ انڈیا اس وقت ریپ ہونے والے ممالک میں کہاں کھڑا ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ عورت کو آزادی پہننے اوڑھنے کی دی جائے۔ اگر تم پاکستان کی 90% عورتوں سے پوچھو تو وہ بہت خوش ہیں اپنی زندگی سے۔ مرد سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر عورت مرد کے بغیر چل سکتی تو کتنی عورتیں ہیں جو یہ رونا روتی ہیں کاش ان کا بھی کوئی بھائی ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ایک بھائی 9 10 بہنوں کی کفالت کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی ان کے لیے میکے کا مان بھی ہوتا ہے۔ کیا مرد اور عورت برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ مرد عورت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ تم اپنی بات کرو، تم سے چھوٹی تمہاری 4 بہنیں ہیں، اگر تم سے چھوٹا کوئی بھائی ہوتا تو وہ آج تمہیں اکیلے اتنی دور آنے دیتا؟ کبھی نہیں، بلکہ خود سختیاں جھیلتا لیکن تم پر آنچ بھی نہ آنے دیتا۔ میں ان عورتوں سے اتفاق نہیں کرتی جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ میری کیا مرضی؟ جو بھی ہے میرے خدا کی مرضی۔ وجود زن سے ہے، تصور کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے۔ زندگی کا سوز و درد اپنے گھروں کا کام کرنے، اپنے بچوں کے کام کرنے سے عام نوکر نہیں بن جاتے۔ یہ کام کرنے سے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے رب نے آپ کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ ندی لاجواب ہو کر یشال کے پاس سے اٹھائی اور بہت سے نئے سوالوں نے بھی جنم لے لیا تھا اس کے دماغ میں۔ اسے لگ رہا تھا وہ ان دونوں بہن بھائیوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ سلار کا یشال کا خیال رکھنا، یشال کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سلار کو بتانا، نماز کے وقت اتنا بھی ضروری کام کر رہے ہیں اٹھ کر نماز پڑھنا۔ ایک بار یشال نے ندی کے سامنے نماز پڑھی تو ندی پہ بہت ہی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ لوگ جب بھی کسینو جاتے تھے تو یشال کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔
وہ جب یشال سے کہتے کہ وہ سالار سے اجازت لے تو سختی سے منع کر دیا گیا۔ اگر آج کے بعد ہم نے اسے کوئی ایسی آفر کی تو وہ اس کا اور ہماری دوستی کا آخری دن ہوگا۔ بہت الجھی ہوئی وہاں سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچ کر اور بے چینی نے گھیر لیا۔ رونی کی سیکرٹری میگی ایک چائنیز تھی اور بہت سے چائنیز کے برعکس بہت روانی سے انگریزی بولتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ پاکستان سے ہے تو اس کا یشال کے ساتھ لگاؤ بھی کچھ زیادہ ہو گیا۔ وہ رونی کی بہت تعریفیں کرتی تھی جبکہ یشال حیرانگی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تم اس کی اتنی تعریفیں کر رہی ہو، مجھے تو بہت ہی مغرور سا بندہ لگا ہے، اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ یشال کی دروازے کی طرف پیٹھ تھی، وہ اپنے پیچھے کھڑے رونی کو نہیں دیکھ سکی۔ میگی کے اشارہ کرنے پہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ رونی آگے آیا، یشال کے پاس سے گزر کر میگی کے پاس رکا، اسے کچھ ہدایات دے کر اپنے آفس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا، مسٹر یشال آپ میرے آفس میں آئیے۔ یشال کی مانو تو جان ہی نکل گئی۔ میگی آج میرا اس آفس میں میرے خیال میں آخری دن ہے۔ میگی اس کی حالت پر اپنی مسکراہٹ چھپا گئی۔ یشال دستک دے کر اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ یشال اپنی متوقع ڈانٹ کے بارے میں سوچتے ہوئے مناسب الفاظ سوچنے لگی کہ اس کو اپنے دفاع میں جو کہنے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو رونی نے گہری نظر یشال پر ڈالی جو کھلے بالوں میں گلے میں اسکارف ڈالے لانگ کوٹ ساتھ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن رونی کو اس کی ڈریسنگ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اسے تو خود کو چھپائے ہوئے لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے اپنا سر جھٹکا، وہ بھی کیا سوچ رہا ہے۔ یشال سر جھکائے کھڑی تھی متوقع جھاڑ کھانے کے لیے، تبھی اسے آواز آئی، مسٹر یشال یہ فائل لے کر جائیں اور 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس اسے پڑھنے کے لیے اور اپنی پریزنٹیشن تیار کریں۔ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں میٹنگ میں۔ یشال نے مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اٹھ کر وہ فائل اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ اپنے کیبن میں آ کر اس نے سکھ کی سانس لی، لیکن اب ایک نئی پریشانی میں گھیر چکی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں کیسے یہ کرے گی؟ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اسے رونی کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ اور کمپنی کی طرف سے ملا لیپ ٹاپ اٹھا کر تیار ہو گئی۔ رونی اس کے پاس آ کر بس ایک پل کے لیے رکا، چلے اور آگے بڑھ گیا۔ یشال کو اس تک پہنچنے کے لیے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بہت آگے نکل گیا تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر وہ گاڑی کے پاس رک کر اس نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دوسری نظر بھاگتی ہوئی آتی یشال پر۔ جو وہ پاس پہنچی اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا، اس کو بٹھا کر دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو چلنے کے لیے بولا۔ گاڑی کے چلنے کے بعد وہ یشال کی طرف متوجہ ہوا اور اسے پریزنٹیشن کے مین پوائنٹ بتانے کے لیے بولا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر یشال نے جو پوائنٹس نوٹ کیے تھے وہ بھی بھول گئی۔ رونی منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک آفس کے سامنے رکی۔ رونی کے ساتھ یشال بھی اتر آئی۔ وہ دونوں لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ لفٹ میں داخل ہو کر رونی نے اسے فلور نمبر بتایا تو یشال نے بٹن پش کر دیا۔ لفٹ ایک جھٹکے کے ساتھ چلی اور اگلے ہی منٹ رک بھی گئی۔ وہ دونوں لفٹ سے نکل کر باہر طرف مڑ گئے۔ یشال نے نوٹ کیا کہ اس بار اس کی رفتار کم تھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کمپنی کے عہدیداران نے اس کا استقبال کیا۔ رونی کا وہی اکڑ سا انداز نوٹ کیا، سب سے ملتے اور بات کرتے ہوئے خاص قسم کا فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ میٹنگ روم میں وہ زیادہ تر خاموش ہی رہا اور باقی لوگ بولتے رہے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا اور چند ایک ضروری باتوں کے بعد یشال سے فائل لے کر خود ہی پروجیکٹر کے پاس گیا اور 2-4 سلائیڈز چلا کر اور چند پوائنٹس بتانے کے بعد وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ کامیاب رہی۔ واپسی میں یشال خاموش ہی رہی۔ اسے لگا وہ اس کی خوب انسلٹ کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ اسے ڈراپ کر کے آگے بڑھ گیا۔ رونی کا آج گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ ماشا کی طرف چلا آیا۔ دروازہ کھولنے پر ماشا نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ تمہیں آج خود سے کیسے ہماری یاد آ گئی؟ ماشا نے پہلا سوال یہی کیا۔ رونی سے مسکرانے پہ اتفاق کیا اور آگے بڑھ کر مقداد کو باہوں میں بھر لیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا اور اپنی توتلی زبان میں ماما کہنے لگا۔ ماشا کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں عفان آج منچورین بنا رہا تھا اور ماشا اس کی ہیلپر کے طور پہ کام کر رہی تھی۔ وہ مقداد کو لے کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ عفان نے مصروف سے انداز میں وہاں سے ہی رونی سے ہائے ہیلو کی۔ ماشا عفان کو واپس آنے کا کہہ کر رونی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رونی کیسی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، وہ بول گیا اور پھر جلدی سے بات بدل گیا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کی جس کی تم سمجھ رہے ہو۔ وہ چپ ہو گیا۔ رونی میں جانتی ہوں، جب ایک بار میں اور تم سالار کے کر گئے تھے، واپس جب ہم جا رہے تھے ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہ کالج سے آئی تھی اور میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے جھلک دیکھی تھی۔ چلو تب وہ چھوٹی تھی، لیکن اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے، اس کی اسٹڈیز بھی اب مکمل ہو چکی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں سالار سے بات کروں۔ نہیں ابھی نہیں، مجھے کچھ وقت چاہیے اور شاید اسے بھی۔ وہ میرے بارے میں بہت بدگمان ہے، اس کے خیال میں بہت مغرور ہوں۔
اچھا کہو تو میں اسے بتا دوں کہ میرا بھائی جس چیز سے سب سے زیادہ لاپرواہی دکھاتا ہے اصل میں اس کا سب سے زیادہ دھیان اسی چیز پر ہوتا ہے۔ تم مجھے کچھ زیادہ نہیں جاننے لگی؟ بہن کس کی ہوں؟ بھائی کی طرح جاسوسی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، تم کچھ زیادہ ہی جان گئی ہو۔ جی ہاں، میری دوست کی بہن جشال کے کالج میں ہی پڑھتی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ وہ اکثر تمہاری گاڑی کالج کے باہر دیکھتی تھی۔ وہ جو تمہیں اکڑو سمجھتی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ تم تو اس کی محبت میں پاگل ہو تو پھر اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اب کی بار رونی مسکرا دیا۔ وشال گھر پہنچی تو سلار کھانا بنا چکا تھا۔ بھیا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یشی میں رونی کی کمپنی کی ایک برانچ کا ہیڈ ہوں، جیسے عفان ہے۔ آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ مجھے رونی نے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ میٹنگ میں جا رہی ہو تو وہ تمہیں خود ہی چھوڑ دے گا۔ مبارک ہو، تمہاری پہلی پریزنٹیشن کامیاب رہی۔ آپ کو کس نے بتایا؟ وشال نے حیرانگی سے پوچھا۔ رونی کو کال کی تھی میں نے میٹنگ کے بعد، اسی نے ہی بتایا تھا۔ اچھا، وشال الجھی تھی۔ وشال صبح سے بہت مصروف تھی، اسے صبح صبح میگی نے بہت ساری فائلز دیں اور اسے سارا دن سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی۔ 4 بجے میگی اس کے پاس آئی تو وشال نے اس سے پوچھا، کہاں تھی تم صبح سے؟ میں میٹنگ روم میں تھی، جن کلائنٹ کے ساتھ کل میٹنگ تھی وہی آج یہاں آئے ہوئے تھے نا۔ وشال نے شکر ادا کیا کہ اسے نہیں بلا لیا۔ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ تھی اور اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کا رونی سے آمنا سامنا نہ ہو۔ آفس ٹائم ختم ہوتے ہی وشال نے سلار کو کال کی۔ بھیا مجھے ساتھ لے کر چلنا۔ یشی میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ کتنی دیر لگے گی؟ میں بتاتا ہوں تمہیں دوبارہ کال کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلار کی کال آ گئی۔ یشی تم جاؤ پارکنگ میں، اوکے؟ وشال نے سلار کی پوری بات سنی ہی نہیں اور کال کٹ کر کے اپنا بیگ اٹھایا اور چل دی۔ اس کی بس کوشش تھی کہ وہ کسی طرح آج رونی سے اس کا آمنا سامنا نہ ہو۔ وہ نیچے آئی تو آگے ڈرائیور کھڑا تھا۔ میم وشال؟ ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وشال اس کے پیچھے چل پڑی اور اپنے موبائل میں مصروف گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تھوڑا سا آگے گئی تو وشال کو یاد آیا کہ اسے گھر کے لیے کچھ سامان لینا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کہا کہ آگے کوئی حلال فوڈ کی شاپ دیکھی تو گاڑی روکنا۔ بات کرتے کرتے وشال نے سر اوپر اٹھایا تو اپنے ساتھ بیٹھے رونی کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری کہ ڈرائیور نے بھی اس کی جگہ پر گاڑی روک دی۔ رونی نے بھی حیران ہو کر اسے دیکھا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کے لیے بولا، مس وشال آپ یہ بچوں والی حرکتیں ختم کریں۔ نہیں میں ڈر گئی تھی، وہ سلار بھیا نے کہا تھا کہ ڈرائیور ہے تو میں نے سوچا صرف ڈرائیور ہی ہوگا۔ مس وشال سلار ہر جگہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، خود کو بدلیے۔ کوئی بات نہیں، میں شوہر بھی سلار بھیا جیسا ہی ڈھونڈوں گی۔ جلدی میں اس کے منہ سے نکل گیا۔ جب سمجھ آئی تو اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سلار اور رونی اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی وہاں حسن آ گیا۔ سلار سے مل کر وہ رونی کی طرف متوجہ ہوا۔ رونی یہ حسن ہے اور حسن یہ؟ جی ان کو کون نہیں جانتا؟ رونی نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دونوں نے حسن کو بھی جوائن کرنے کے لیے بولا۔ اور حسن کب آئے واپس؟ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا آئے ہوئے۔ اچھا سلار بھیا میں آپ سے کافی دنوں سے ملنا چاہتا تھا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ حسن نے سلار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی بولو حسن، میں سن رہا ہوں۔ اس نے رونی کی طرف دیکھا۔ سلار بھیا مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اوکے سلار، مجھے اجازت دو میں چلتا ہوں۔ رونی فوراً سے پہلے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم کہاں چل دیے؟ بیٹھو یہاں، ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ نہیں یار میں چلتا ہوں، تم دونوں بات کر لو۔ اچھا اس لیے جا رہے ہو، بیٹھو یہاں۔ سلار نے ساتھ ہی اسے کھینچ کے چیئر پہ بٹھا دیا۔ حسن بات شروع کرو، رونی میرے لیے بھائیوں کی طرح ہے، تم بولو۔ سلار بھیا حسن کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا لیکن اسے بات تو کرنی تھی۔ میری امی آنا چاہتی ہیں یہاں آپ سے ملنے۔ مجھ سے ملنے کیوں؟ سلار کچھ سمجھ تو گیا تھا لیکن وہ حسن کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ سلار نے اسے اور مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سلار بھیا وہ میرے لیے آپ سے وشال کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہیں، میری خواہش پر۔ سلار تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور رونی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حسن کو ابھی کے ابھی یہاں سے اٹھا کے کہیں پھینک دے۔ اسے دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور بظاہر ان کی باتوں سے لاپرواہ نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد سلار بولا، حسن تم بہت اچھے لڑکے ہو لیکن میں وشال کو اتنی دور کبھی نہیں بھیج سکتا۔ تم اپنے ملک کی کسی لڑکی سے شادی کر لو۔ کوئی اور ملک ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات آئے روز خراب ہوتے رہتے ہیں، پھر آنے جانے پہ بھی مشکل ہوتی ہے، اس لیے میری طرف سے نہ ہے۔ پلیز ایسا مت کہیں، میں وشال کو انڈیا کبھی نہیں لے کر جاؤں گا، ہم یہیں رہیں گے۔ حسن نے بہت لجاجت سے کہا۔ وہ کسی بھی طرح سلار کو منانا چاہتا تھا۔ اسی دوران رونی نے سلار سے اجازت چاہی اور آگے بڑھ گیا۔ سلار نے اس بار اسے نہیں روکا کیونکہ وہ خود الجھ گیا تھا۔ رونی نے باہر نکل کر سب سے پہلے سگریٹ جلائی اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کی کوشش کی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف ریسٹورنٹ میں بیٹھا سلار الگ الجھن کا شکار تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے کہنا شروع کیا، دیکھو حسن، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تم یہاں تب تک ہی جاب کر سکتے ہو جب تک تمہیں تمہاری کمپنی ویزا دے رہی ہے، پھر اس کے بعد تم واپس اپنے ملک لوٹ جاؤ گے،
شادی صرف لڑکی اور لڑکے کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہو، تم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہ سکتے۔ حسن سرار کی بات پر خاموش ہو گیا۔ طویل خاموشی کے بعد بس اتنا بولا، آپ اگر ایک بار یشال سے پوچھ لے تو۔ اس کی بات پر سالار نے جلدی سے حسن کی طرف دیکھا۔ سالار کو یشال پر خود سے زیادہ یقین تھا، لیکن پھر بھی حسن کے کہنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہمی سا ہو گیا اور سوچنے لگا، اگر یشال نے کہہ دیا کہ وہ حسن سے ہی شادی کرے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کسی بھی صورت یشال کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں اس نے حسن کی بات پر ہتھیار ڈالتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اسے بات کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ حسن کو بھی تھوڑا حوصلہ ہوا، اسے پتہ تھا کہ یشال کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے گی، لیکن وہ پھر بھی ایک امید کے سہارے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی سالار کتنی دیر وہاں بیٹھا یشال کے بارے میں سوچتا رہا، اور جوں سوچتا جا رہا تھا اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ رونی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے اپنا کوٹ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے لگا تھا کہ یشال کو حاصل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن آج اسے لگ رہا تھا وہ اس کی دسترس سے بہت دور جا رہی ہے۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ گرا لیا اور پھر کچھ خیال آنے پر موبائل پر نمبر ملانے لگا۔ ماشا سوئی ہوئی تھی۔ موبائل کی رنگ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے موبائل میں رونی کی کال دیکھی تو جلدی سے کال ریسیو کی۔ رونی، کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ تم نے اس وقت کیوں کال کی؟ کافی دیر اس کی آواز نہیں آئی۔ ماشا کے ہیلو ہیلو کہنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ماشا صبح سب سے پہلے سالار کے گھر جانا یشال کا رشتہ لے کر۔ ماشا کو اس کی آواز بھیگی ہوئی لگی۔ کیا ہوا ہے ریان؟ کچھ نہیں ماشا، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی ہو جائے تم سالار سے بات کر لو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی رونی نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سالار گھر پہنچا تو یشال ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سالار ریسٹورنٹ سے ایک فیصلہ کر کے اٹھا تھا۔ یشال نے سالار سے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس کا جواب سن کر وہ کمرے کی طرف چل دی۔ یشی سالار کے پکارنے پر وہ کمرے کے دروازے پر رک گئی اور مڑ کر سوالیہ انداز میں سالار کو دیکھنے لگی۔ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ دھیرے سے چلتی ہوئی آ کر سالار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سالار سوچ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ یشال منتظر نظروں سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سالار نے ایک نظر یشال کی طرف دیکھا اور بات شروع کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ یشال، حسن کیسا لڑکا ہے؟ جی بہت اچھا ہے، محنتی ہے، کسی کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جب آپ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو وہی مجھے رونی سر کے گھر لے کر گیا تھا۔ ویسے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، تم جاؤ، سو جاؤ۔ یشال کے جواب نے سالار کے لیے فیصلہ کرنا آسان کر دیا۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر سالار نے جا کر دروازہ کھولا تو عفان اور ماشا تھے۔ سالار کو انہیں اپنے گھر دیکھ کر خوشگوار احساس ہوا۔ یار تم لوگ اتنے سویرے سویرے؟ ہم نے سوچا تمہیں آج چل کر سرپرائز دیں۔ سالار کو دروازے پر حیران دیکھ کر ماشا نے جھانک کر اندر دیکھا اور بولی، اندر آنے کے لیے نہیں بولو گے؟ سالار نے جلدی سے راستہ دیا، آ جاؤ اندر۔ وہ دونوں اندر آئے تو سامنے ہی ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گئے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دونوں کو ایک ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ارے آؤ نا تم لوگ، بیٹھو پلیز۔ یشال جلدی سے باہر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ یشال جلدی سے باہر آئی اور ماشا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کی گود سے مقداد کو لیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے بولا۔ ارے ماشا، اسے ملو، یہ حسن ہے، یشال کا فیونسی۔ عفان اور ماشا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یشال کے لیے بھی یہ نیوز نہیں تھی۔ سالار نے حسن کو صبح صبح اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ اسے پوچھ سکیں کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنی والدہ کو بلا سکتا ہے بلا لے۔ وہ جلد سے جلد یشال کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے عفان ہی اس جھٹکے سے باہر آیا تھا۔ اس نے سالار کو مبارک دی۔ ریان کمرے میں داخل ہوا تو پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اس کو محسوس ہوئی۔ وہ اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھا جہاں اس کی زندگی تھی۔ اس نے یشال کا لہنگا ہٹا کر بیٹھنا چاہا تو وہ پرے کھسک گئی۔ رونی کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں لیکن وہ صبر کر گیا۔ اس نے یشال کا گھونگھٹ اٹھایا تو سانس لینا بھول گیا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو یشال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رونی اس کے پاس سے اٹھا اور بولا، چینج کر لو۔ یہ کہہ کر وہ بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ بالکنی میں ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا اور فون کان سے لگا لیا۔ دوسری سائڈ کی بات سن کر بولا، چھوڑ دو اسے۔ آج اس کے رواں رواں میں ایک سرشاری تھی۔ اس نے جسے شدت سے چاہا تھا اسے پا لیا۔ حسن تھوڑی دیر باہر سے آوازیں سننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب کافی دیر اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی تو وہ دروازے کی طرف بڑھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ کھلا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کتنی دیر سے ہے۔ اسے ہوش آیا تو وہ اس کے کمرے میں تھا۔ پہلے تو اس میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے حواسوں میں لوٹا اور اپنے اندر تھوڑی توانائی محسوس کی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ وہ ایک پوش علاقے میں تھا، لیکن یہ علاقہ اس کے گھر اور اشال کے گھر سے بہت دور۔ وہ اپنا بٹوا، کریڈٹ کارڈ، موبائل سب کچھ کھو چکا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے موبائل لے کر گرپریت کو کال کی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، یار تو کہاں ہے؟ ہم کتنا پریشان ہیں، تو جانتا ہے؟ حسن نے اسے بتایا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے، وہ اپنی ساری چیزیں کھو چکا ہے۔ گرپریت نے اسے کہا کہ وہ ٹیکسی کر کے آ جائے، وہ اسے سلار کے گھر کے باہر ملے۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہ ان سے آ کر ملا، اور جو نیوز گرپریت اور ندھی نے اسے سنائی، اس کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی۔ اسے یہاں آ کر پتہ چلا کہ رات بھی گزر چکی ہے اور اس کی زندگی میں بہت کچھ بہا کر لے گئی ہے۔ ریان کو جب ماشا نے بتایا کہ سلار حسن کو زبان دے چکا ہے، اب تم اسے بھول جاؤ، ریان نے کچھ بولے بغیر کال بند کر دی۔ وہ اس وقت بہت عیش میں تھا۔ اگر سلار اس کا دوست نہ ہوتا تو وہ اسی وقت یشال کو لے آتا، لیکن وہ دوستی کا بھرم رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کوشش کی کہ حسن کی والدہ کو ویزا نہیں مل سکے، اس کے لیے اس نے اپنے کانٹیکٹ استعمال کیے، اور ویسا ہی ہوا جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس طرح کرنے سے شادی کچھ عرصے کے لیے رک جائے گی، لیکن اس کی خیام خیالی تھی، کیونکہ حسن نے سلار کو راضی کر لیا تھا کہ وہ لوگ یہاں شادی کے بعد انڈیا چلے جائیں گے اور پھر وہاں ان کا ولیمہ ہوگا۔ پھر اس نے اگلا پلان ترتیب دیا۔ شادی والے دن جب حسن گھر سے اپنی مختصر سی بارات، جس میں گرپریت، ندھی اور کچھ اس کے انڈین اور پاکستانی دوست تھے، ان کے ساتھ گھر سے نکلا، تو راستے میں وہ سگنل بند ہونے پر پھول لینے کے لیے گاڑی سے اترا اور گرپریت کو گاڑی تھوڑی آگے لے جا کر کھڑی کر کے آنے کے لیے کہا۔ لیکن وہ جب واپس اس جگہ پر پہنچا جہاں جانا تھا اسے، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ حسن جب مال کے اندر داخل ہونے لگا تو اسے کسی لڑکے نے آ کر کہا کہ آپ کو وہاں آپ کے دوست بلا رہے ہیں۔ حسن بھی اس طرف چل پڑا۔ وہ جس جگہ پر پہنچا وہاں CCTV کیمرہ نہیں تھا۔ وہاں سے اس کے منہ پر کسی نے کوئی چیز رکھی اور پھر اسے کوئی ہوش نہیں رہا۔ رونی، ماشا، مقداد اور عفان کے ساتھ ہوٹل پہنچا۔ سلار نے شادی کا انتظام ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کیا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے جاننے والوں کو بھی بلایا تھا۔ مازیہ اور اس کا شوہر ایمان بھی پاکستان سے آئے تھے۔ ریان ایک سائڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ تبھی مازیہ اور ماشا یشال کو لے کر آئیں تو ریان کے لیے سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ ریڈ لہنگے میں جس پر گولڈن نفیس موتیوں کا کام کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ بھاری جویلری اور میک اپ کے ساتھ وہ آج کوئی پری لگ رہی تھی۔ یہ ڈریس ریان کے کہنے پر ماشا نے گفٹ کیا تھا یشال کو، اور اصرار کیا تھا کہ وہ یہی ڈریس پہنے۔ آگے سب کچھ ریان کے پلان کے مطابق ہوا۔ گرپریت اور ندھی نے آ کر حسن کی گمشدگی کے بارے میں بتایا، اور پھر اس وقت ماشا نے سلار کے آگے ریان کا نام رکھ دیا، جسے تھوڑی بحث مباحثہ اور سلار کا ریان سے کنفرم کرنا کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں ہے کے بعد قبول کر لیا گیا، اور اب وہ یشال کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا۔ آگے کا اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا تو اسے پرواہ نہیں تھی، وہ سب سے نبڑ لے گا، یہ اسے یقین تھا۔ وہ سگریٹ ختم کر کے واپس کمرے میں آیا تو دیکھا یشال صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے تمہیں؟ جی، وہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ کس بات کے لیے؟ آپ نے جو آج سب کچھ کیا اس کے لیے۔ تم یہ شکریہ کسی اور طرح بھی ادا کر سکتی ہو۔ اس کی اس بات پر یشال پریشان ہو گئی۔ اسے ریان سے اس بے باک گفتگو کی امید نہیں تھی۔ اب یشال کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ریان تھوڑی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا اور پھر بولا، سو جاؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ حسن سلار کے فلیٹ پر پہنچا۔ اسے اپنے ساتھ ہوئے سارے واقعے کی تفصیل بتائی تو سلار کا سب سے پہلا شک ریان پر ہی گیا، اور حسن نے بھی یہی کہا کہ اسے ریان پر ہی شک ہے، کیونکہ کوئی اور یہاں ایسا پلان نہیں بنا سکتا، اور سلار ریان کے ان پلانز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں غرق تھے۔ تبھی وہاں ریان پہنچا اور بولا، جو تم دونوں سوچ رہے ہو وہ صحیح ہے، یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ رونی کو دیکھ کر وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ ریان، حیدر، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سلار کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ جو تم سن رہے ہو وہی کہہ رہا ہوں، ریان سلار کے روبرو ہو کر بولا۔ سلار حیات، تم جانتے ہو میں اپنی چیز کسی قیمت پر بھی حاصل کر کے رہتا ہوں۔ وہ چیز نہیں، میری بہن ہے، ایک جیتی جاگتی انسان، سلار پھنکار کے بولا۔ وہ اس وقت غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ سلار حیات، وہ میری زندگی ہے، اور تم نے میری زندگی کسی کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تم کیا چاہتے ہو میں خاموش رہتا؟ سن لو تم دونوں، یہ شال حیات اب ریان حیدر کی ہے، میں اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ ریان حیدر، تم نے ہم سب کے ساتھ اسے بھی بے وقوف بنایا۔ جی، اسے اپنا بنانے کے لیے۔ حسن خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور اس نے اپنے آنسو کو بہنے دیا، کیونکہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ میں نے تم سے دھوکہ کیا ہے، یشال کے ساتھ بھی، اور مجھے اس بات کا احساس ہے، اسی لیے میں رات کے اس پہر یہاں تمہارے پاس موجود ہوں۔ ریان حیدر، چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن سلار، میں چلے جاؤ یہاں سے ریان۔ سلار نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی اور دروازہ کھول کر خود منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ ریان تھوڑی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے نکل گیا۔
سالار نے اس کے نکلتے ہی زور سے دروازہ بند کیا اور پاس پڑا کرسٹل واز اٹھا کر زور سے فرش پر دے مارا۔ ایک چھنکے کی آواز کے ساتھ واز کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ریان فجر کے وقت کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا یہ شال جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ ریان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ باہر آیا تو وہ قرآن مجید ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ریان اسٹڈی میں چلا گیا۔ نماز ادا کر کے وہ وہاں پر پڑے صوفے پر ہی سو گیا۔ اس کی آنکھ کسی کے ہلانے پر کھلی۔ اس نے آنکھ کھولی تو پاس کھڑی یہ شال کو دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ شال نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ کسی کی کال آ رہی ہے، ایک ہی نمبر سے کافی دفعہ کال آ چکی ہے۔ وہ موبائل لے کر کال بیک کرنے لگا جب تک یہ شال اس کے پاس ہی کھڑی رہی۔ وہ بہت محیط سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے پیشانی پر بکھرے بال، آنکھوں میں نیند کی خماری۔ ریان نے بات کرتے کرتے یہ شال کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی اور باہر کی طرف نکل گئی۔ ریان کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ بات کر کے اپنے کمرے میں آفس کے لیے تیار ہونے چلا گیا۔ یہ شال اسے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ وہ تیار ہو کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے نیچے لاؤنج میں پہنچا تو معمول کے مطابق ملازم نے اس کے ہاتھ سے اس کی فائلز اور لیپ ٹاپ گاڑی میں رکھنے کے لیے لے گیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر کچن کی طرف بڑھ گیا اور دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ چولہے کے آگے کھڑی پراٹھے بنا رہی تھی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سر میں نے میم کو منع کیا تھا۔ باورچی نے اپنی صفائی دی۔ یہ شال نے اسے چپ رہنے کے لیے کہا اور خود ریان کی طرف مڑ کر بولی، اپنے گھر میں بھی کچن کا کام خود ہی کرتی تھی۔ اگر یہ میرا گھر نہیں ہے تو میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے ساتھ میں چولہا بند کر دیا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، میں جا رہا ہوں، آفس سے پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں۔ رکیے ناشتہ بنا ہوا ہے، کر کے جائیے۔ اس نے ساتھ ہی باورچی کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کے لیے بولا اور ریان کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی سالار کھڑا تھا۔ بھیا آپ؟ یہ شال بھاگنے کے انداز میں اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ سالار کے تیور دیکھ کر ریان کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے لگا کہ وہ ابھی یہ شال کو سب کچھ بتا دے گا۔ سالار آیا تو اسی لیے تھا، لیکن یہاں اپنی بہن کو خوش و خرم دیکھ کر اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ آپ ٹھیک وقت پر آئے ہیں بھیا، آئیں ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ شال سالار کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈائننگ ٹیبل تک لے گئی۔ ریان بھی ان کے پیچھے گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ شال سالار اور ریان دونوں کو باری باری کوئی نہ کوئی چیز دیتی جا رہی تھی اور سالار سوچ رہا تھا کہ اس کی بہن کی زندگی میں اب سالار کے ساتھ ساتھ ریان بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شال کو خوش دیکھ کر سالار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ شال کو بتاتا۔ یہ شال کو سالار کے ساتھ باتوں میں مصروف دیکھ کر ریان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ شال نے مسکرا کر ریان کو اللہ حافظ کہا اور پھر سے سالار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ریان کو آفس جانے کا دل تو نہیں کر رہا تھا، اسے سالار کی طرف سے ڈر ہی تھا کہ کہیں وہ یہ شال کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ وہ الجھا ہوا آفس پہنچا تو اس کی سیکرٹری میگی نے اسے بتایا کہ سالار آفس آیا تھا اور ایک لفافہ ریان کی طرف بڑھایا، یہ آپ کے لیے دے گئے ہیں۔ ریان نے میگی کو جانے کے لیے بولا اور خود وہ لفافہ چاک کر کے دیکھا تو اس کی توقع کے عین مطابق اس میں سالار کا استعفیٰ تھا۔ ریان استعفیٰ ہاتھ میں لیے تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے یشال کو کال کی۔ ہیلو یشال، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ سالار ہے یہاں؟ جی نہیں۔ اوکے اللہ حافظ۔ اس کے بعد اس نے سالار کا نمبر ملایا اور اسے آفس آنے کے لیے بلایا۔ لیکن میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اب میرا وہاں کیا کام؟ سالار، تم رولز کے مطابق استعفیٰ نہیں دے سکتے، کیونکہ تم نے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا اس کے مطابق اگر تم خود یہ نوکری چھوڑو گے تو تمہیں $5 لاکھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ ریان نے سالار کو استعفیٰ واپس لینے کے لیے آخری پتہ پھینکا اور وہ کارآمد رہا۔ ریان حیات، مجھے افسوس ہے میں تمہارے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے یہ کیوں بھول گیا کہ تم جتنے اچھے دوست ہو اس سے کئی گنا برے دشمن۔ ریان اور یہ شال ماشا کے پرزور اصرار پر آج آئس لینڈ آئے تھے۔ یہاں پر سنگاپور کا مشہور مجسمہ بھی ہے جس کا سر ایک شیر کا اور جبکہ اس کی جسامت ایک مچھلی سی ہے۔ وہ دونوں یہاں پہ پانی کے اندر بنے کرسٹل ایریا میں بھی گئے جہاں سے انہیں مارلن شارکس اور دوسری پانی کی مخلوق کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کی طرف آ رہی ہیں، لیکن یہاں مچھلیاں ایک ایکویریم میں نہیں تھی بلکہ آپ ایک ایکویریم میں تھے۔ ایک بار تو ایک بڑی شارک بہت تیزی کے ساتھ دور سے آتی دکھائی دی۔ یہ شال جو کہ بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ریان کی بازو کو اس قدر زور سے پکڑا کہ اس کے بازو میں اس کے ناخن لگنے کی وجہ سے خون کی ننھی بوندیں نکل آئیں۔ یہ شال کو ایسے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ یہاں ڈر رہی ہے تو وہ اسے وہاں سے لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر ریان نے اپنی شرٹ کے کف اوپر کر کے اپنا بازو دیکھا تو وہاں اچھا خاصا زخم بنا ہوا تھا۔ یہ شال نے دیکھا تو اسے شرمندگی سی ہوئی۔ ریان نے آگمنٹن نکالی اور خود ہی لگانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یہ شال نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے لے لی اور خود لگانے لگی۔ اس کے قریب آنے پر ریان سامنے دیکھنے لگا۔ اب ٹھیک ہے؟
یشال نے اس سے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کہاں چلیں؟ گھر ہی چلتے ہیں، یشال نے سر جھکائے جواب دیا۔ ریان نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھول ہی گیا کہ اسے کیا کہنا تھا۔ وائٹ قمیص شلوار پر بڑا سا وائٹ دوپٹہ رکھے، پلکوں کی جھالر گرائے، بڑی بڑی آنکھیں، ہلکا سا میک اپ کیے، وہ اسے دیکھتا کہیں اور ہی نکل گیا۔ اپنی بے خودی میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب یشال کی طرف جھکتا چلا گیا۔ ہوش میں تب آیا جب یشال کی بند آنکھیں اور لرزتی پلکیں دیکھیں تو وہ جھکا اور یشال والی سائڈ کا دروازہ کھول کر واپس بند کیا۔ یشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ریان کی طرف دیکھا۔ ریان نے اسے اشارے سے بتایا، تمہاری سائڈ والا دروازہ کھلا تھا۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی اور ریان دلچسپی سے اس کے بدلتے رنگ دیکھنے لگا۔ سکون قلب بھی تم سے ہے، سکون جان بھی تم ہو، تعجب ہے کہ سینے پہ جہاں دل تھا وہاں تم ہو۔ ریان نے بہت جذب کے عالم میں شعر کہا اور یشال نے اس کی آواز میں خماری محسوس کر کے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ریان نے ایک بھرپور نظر یشال پر ڈالی اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ اس کی آنکھ فجر کے وقت کھلی رات کو اور ریان اسے گھر ڈراپ کر کے کہیں چلا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر ننگے پاؤں کھڑکی تک آئی اور پردے پیچھے کرتے ہوئے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ اندھیرے کی وجہ سے باہر کوئی چیز ابھی واضح نہیں تھی۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی اور بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ ریان کا بہترین سیکیورٹی گارڈ چین یونگ کو نامعلوم افراد گولی مار کر فرار ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات ہاسپٹل میں اس کے پاس ہی رہا تھا۔ ابھی وہ گھر پہنچا تو یشال کو جائے نماز پر بیٹھے دیکھا تو حیران ہوا، وہ اتنی جلدی اٹھ گئی تھی۔ یشال دعا ختم کر کے اٹھی تو ریان کو دروازے میں کھڑا دیکھا۔ آپ کب آئے؟ بس ابھی۔ ریان نے آگے بڑھ کر اپنا کوٹ صوفے پر رکھا اور وہاں ہی بیٹھ گیا۔ یشال نے اس کا کوٹ اٹھایا اور ہینگر کر کے الماری میں لگا دیا۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ نہیں، میں تھوڑی دیر سونا چاہوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر نکل دی۔ ریان کی آنکھ 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو یشال صوفے پر موبائل لیے بیٹھی تھی۔ اس نے بلیو جینز پر رائل گرین ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ ریان کو ایسی ڈریسنگ بہت بری لگتی تھی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا اسے ایسے لباس میں دیکھ کر۔ وہ اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یشال اسے جاتا دیکھ کر حیران ہوئی، پھر خود سے ہی ہم کلام ہوئی، اگنور کرنا تو ان کا پرانا کام ہے۔ ریان آفس پہنچا تو اسے سالار اپنے کیبن میں نظر آیا۔ ریان اپنے آفس میں جانے کی بجائے اس کے پاس چلا آیا۔ سالار نے اسے دیکھ کر بھی اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے بات کرنے کا انتظار کرتا رہا، پھر خود ہی بات کا آغاز کیا۔ اچھا ہوا تمہیں دیکھ، تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے دوبارہ جوائن کر کے۔ سالار نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آج ایک میٹنگ میں چلنا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ میں نے آج اپنی بہن سے ملنے جانا ہے، میں کہیں نہیں جا رہا۔ سالار اسے ضد کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود ہی اسے یہاں سے نکال دے۔ اوکے، ہم پہلے میٹنگ میں چلیں گے، پھر وہاں سے گھر، یہ کہہ کر وہ کیبن سے نکل گیا۔ سالار نے اس کے جانے کے بعد کرسی کی بیک کے ساتھ ٹیک لگا لی اور سوچنے لگا یہ چاہتا کیا ہے، کوئی تو اس کا پلان ہے۔ تبھی سالار نے زینگ، جو کہ ریان کے قریبی لوگوں میں سے تھا، اسے ریان کے آفس سے نکلتے دیکھا۔ ویسے تو وہ ریان کے ولا میں سیکیورٹی کا ہیڈ تھا، اور آج یہاں کیوں آیا ہے؟ سالار کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ریان اور سالار میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ ایک بڑے مال آئے تھے، جو کہ یہاں کی مشہور جگہ آرچرڈ روڈ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پر موجود لیگیسی مال تھا۔ ریان کافی دیر کے بعد لوٹا تو وہ کافی ساری شاپنگ کے ساتھ تھا اور ساری لیڈیز شاپنگ تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو یشال بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ سالار کے گلے لگ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور سالار بے چین ہو گیا۔ ریان دونوں بہن بھائی کے محبت کے مظاہر سے اکتا کر خود اپنے کمرے میں فریش ہونے کے لیے بڑھ گیا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا تبھی اس کے کانوں میں سالار کی آواز پڑی، یشی تم خوش تو ہو نا؟ جی بہت خوش ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں کے بہت اصرار کے بعد بھی سالار نہیں رکا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ریان اسے چھوڑنے آیا۔ سالار گاڑی سے اتر کر 2 قدم چلنے کے بعد پلٹا اور ریان کو دیکھ کر بولا، مسٹر ریان، اب کون سی پلاننگ کر رہے ہو؟ میں اب تمہارے جھانسے میں آنے والا نہیں ہوں، اور آگے بڑھ گیا۔ ریان نے گاڑی آگے بڑھا لی اور سالار کے اتنے ٹھیک اندازہ لگانے پر مسکرا دیا۔ وہ گھر پہنچا تو یشال کو نماز ادا کرتے دیکھ کر خود ٹیرس پر آ گیا۔ اس نے سگریٹ نکالا اور ہونٹوں میں دبا لیا۔ بات سنیں؟ یشال کی آواز پر ریان نے ہاتھ میں موجود سگریٹ نیچے پھینک کے اس کے اوپر جوتا رکھ لیا۔ یشال اسے سگریٹ پیتا دیکھ چکی تھی۔ وہ پورا اس کی طرف پلٹا، جی بولو۔ وہ میں سالار بھیا کے ساتھ پاکستان جانا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو۔ وہ سر جھکائے بولی اور ریان کا سارا موڈ ایک دم غارت کر گئی۔ کیوں جانا ہے؟ ریان نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یشال نے اس کا لہجہ محسوس کیا تو اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھیا بتا رہے تھے کہ دادا جان کی طبیعت خراب ہے تو اس لیے تم سالار کو بولو وہ چلا جائے اور ہم کچھ دنوں تک ساتھ چلیں گے۔ وہ سر ہلا کر اندر کی طرف مڑ گئی۔ رونی بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ اس نے صوفے پر موجود شاپنگ بیگ یشال کی طرف بڑھائے اور بولا، اس طرح کی ڈریسنگ پسند نہیں ہے مجھے، اگر تم چاہو تو کر سکتی ہو، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔
بٹ میں نے تمہارے لیے کچھ شاپنگ کی ہے، یہ دیکھ لو، اور اگر تم چاہو تو میری پسند کا لباس پہن لو۔ یشال نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ کیا پتہ کس طرح کے ڈریسز ہوں گے، لیکن کھول کر دیکھنے پر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب اس نے فل سلیوز والے گاؤنز دیکھے جو مختلف رنگوں میں تھے اور بہت پیارے تھے۔ مجھے قمیض شلوار بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہاں میں نے ڈھونڈے مجھے نہیں ملے۔ ہم پاکستان چلیں گے تو وہاں سے لے کر آئیں گے اگر تم چاہو تو۔ یہ بھی اگر تم پہنو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کسی ملازمہ کو دے دینا۔ یہ شال آگے بڑھی اور خوشی سے رونی کے گلے لگ گئی، اور ایان تو حیران ہی رہ گیا۔ یہ شال کے شکریہ کہنے پر اس نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا اور اپنے لب اس کے بالوں میں رکھ دیے۔ یہ شال آج گھر سے تو ماشا کے گھر کے لیے نکلی تھی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی سے نیچے اترا تو اس کے ساتھ ہی شال بھی گاڑی سے اتر آئی۔ جب تک ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرتا، یہ شال اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ روڈ کے دونوں اطراف قداور درخت تھے، ہوا کے زور سے درختوں کے پھڑ پڑانے سے بہت ہی ڈرونی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ یہ شال کو خوف سا محسوس ہوا، اس نے اپنے آس پاس سے دھیان ہٹانے کے لیے سلار کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماؤتھ پیس سے سلار کی خوشگوار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ماشا کے گھر کے لیے نکلی تھی لیکن راستے میں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ کہاں ہو؟ میں لینے آ جاؤ، سلار کی فکر مندی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ نہیں بھیا، ڈرائیور ہے۔ تم رونی کو بتا کر نکلی ہو گھر سے؟ نہیں بھیا، میں ماشا کے گھر جا رہی ہوں، تو بتانا کیسا؟ بتا کر اور پوچھ کر جایا کرو اشال۔ اوکے جی، آئندہ سے پوچھ کے جایا کروں گی۔ تبھی اشال کے پاس سے ایک گاڑی تیز رفتاری سے گزری اور تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ تبھی اشال کو احساس ہوا کہ وہ یہاں اکیلی ہے۔ اس نے ڈرائیور کو تلاش کرنے کے لیے نظر دوڑائی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ شال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے دیکھا دور تک روڈ بالکل خالی تھی۔ ہوا کے زور سے درختوں کا شور، سائیں سائیں کی آواز ماحول کو کچھ اور پراسرار بنا رہی تھی۔ تبھی یہ شال نے آگے کھڑی گاڑی سے ایک آدمی کو نکلتے دیکھا۔ اس نے منہ پر مکمل سیاہ ماسک چڑھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ شال لڑکھڑا کر الٹے قدموں چلنے لگی۔ دوسری سائڈ پر سلار ماؤتھ پیس پر پاگلوں کی طرح ہیلو ہیلو کر رہا تھا، لیکن یہ شال کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا۔ نقاب پوش شخص تیزی سے یشال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یشال نے اسے بڑھتے دیکھ تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسری سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ سیاہ میکسی کے ساتھ سر پر سفید حجاب کیے، شانوں کے گرد بڑی سی سیاہ چادر لپیٹے وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ کسی وجود کے ساتھ ٹکرائی۔ اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کا ڈرائیور تھا جو کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ سلار موبائل پر ہیلو ہیلو کرتا ہوا ریان کے پاس پہنچا جو کہ میٹنگ روم میں تھا۔ ریان، جلدی باہر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ ریان نے سلار کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی دیکھی تو جلدی سے باہر آ گیا۔ سلار نے ریان کو سب کچھ بتایا تو ریان اپنے آفس کی طرف بھاگا، جلدی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور بھاگتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا۔ ساتھ ہی اس نے پولیس کو کال بھی کی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اندھا دھند گاڑی ماشا کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی۔ سلار ہون پیچھے بیٹھا تھا، بار بار اپنے موبائل کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بلیک مرسیڈیز فراٹے بھرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں افراد کی جان جس میں تھی اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ آخر 20 منٹ کی مسافت کے بعد انہیں گاڑی تو مل گئی، لیکن گاڑی کے آس پاس کسی ذی نفس کا نام و نشان نہیں تھا۔ سلار اونچی آواز میں اشال کو پکار رہا تھا۔ آخر کوئی آواز نہ پا کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھ گیا اور چھوٹے بچوں کی طرح اسے رونا شروع کر دیا۔ ریان ہون پیچھے ضبط سے سرخ آنکھیں لیے اپنے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سائڈ کی طرف گیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ گاڑی سے تھوڑا سا فاصلے پر اسے خون نظر آیا، جیسے کسی کو ذبح کیا گیا ہو۔ وہ اس سے مت بھاگا، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر نشان ختم ہو گئے تھے۔ وہ واپس اسی جگہ پر پہنچا اور آہستہ آہستہ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی کی ڈگی سے بلیک چادر کا کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ ریان نے کانپتے ہاتھوں سے ڈگی کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں پڑی تھی وہ۔ اس کا گلا کسی تیز دھار آلے سے کاٹا گیا تھا۔ رونی نے آگے بڑھ کر اسے جلدی سے اپنے بازو پر اٹھا لیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے چیخ کر سلار کو بلایا۔ سلار بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے ڈال کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بھاگا۔ سلار جب گاڑی میں بیٹھا تو اشال کی حالت دیکھ کر سکتے میں چلا گیا، پھر اسے بازو میں بھر کر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ یشی، آنکھیں کھولو، اپنے بھیا سے بات کرو نا، تھوڑی دیر پہلے تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ یشی، یشی پتر، اس کی حالت پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سلار آئی سی یو کے باہر بینچ پر ٹوٹا بکھرا بیٹھا تھا۔ ماشا، عفان، نیدی، گرپریت اور حسن بھی موجود تھا۔ سب کے ہونٹوں پر بس اس کے لیے دعا جاری تھی، لیکن اگر یہاں کوئی نہیں تھا تو وہ تھا ریان حیدر۔ اس نے اشال کو ڈاکٹر کے سپرد کیا اور کھڑا تھوڑی دیر دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مرشد، ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا۔ مرشد، وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑا۔
رایان اس پر مسجد میں بیٹھا تھا، اس نے نماز ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے غفور الرحیم رب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے بچانے والے رب، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھنے والے رب، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھنے والے رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھانے والے رب، پتھر میں کیڑے کو خوراک پہنچانے والے رب، ساری زندگی کے گناہوں کو ایک توبہ پر معاف کر دینے والے رب۔ اے میرے رب، تو بہت غفور الرحیم ہے، تیری بارگاہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے رب، میں تجھ سے اس کی زندگی مانگتا ہوں۔ میرے رب، میرے گناہوں کی سزا مجھے اس کی صورت میں نہ دینا۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا وہ کتنے گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہا۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہ مرے قدموں کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ماشا نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ اب ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ حد درجہ طوفان خیزی، دل میں امڈ کر آنے والے شدید پر خوف ہراساں کر دینے والے اندیشوں سے بالآخر اسے چھٹکارا حاصل ہوا۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا کر آگے بڑھا اور آئی سی یو کے دروازے کے شیشے کے پار اسے دیکھنے لگا جو مختلف مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ ریان کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کی ہلکی سی شیو میں کہیں چھپ گیا۔ ماشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ریان نے اس کی طرف دیکھا۔ ماشا نے اسے تسلی دینے والے انداز میں سر ہلایا۔ ریان نے ماشا کو اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا۔ پورے 2 دن کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی کچھ بھی کھا پی نہیں سکتی تھی، وہ بول بھی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اسے بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور جب تک اس کا زخم صحیح سے تیار نہیں ہو جاتا وہ ہاسپٹل میں ہی رہے گی۔ ریحان جب بھی اس کے سامنے جاتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ سلار کے ساتھ اس کا رویہ نارمل تھا، لیکن باقی سب کو اجنبی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ہاسپٹل میں ایک دن سلار اس کے ساتھ رات کو رکتا تھا اور ایک رات ریان، باقی سب بھی آتے رہتے تھے۔ حسن اس دن کے بعد پھر نہیں آیا۔ آج بھی ریان گھر سے سوپ وغیرہ لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے اب اسے تھوڑا تھوڑا کھانے کے لیے کچھ دینے کو کہا تھا، اس لیے وہ گھر سے اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتا تھا، لیکن وہ بہت کم ہی کھاتی تھی۔ کیسی ہو؟ ریان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم اپنے گھر چلیں گے۔ سلار نے ریان کو آتے دیکھ کر پہلی ہی رشال کے سر کا بوسہ لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ ریان کے ساتھ اس کی بات چیت بھی ابھی بند تھی۔ ریان آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا، باقی کھانے کی چیزیں اسے ڈرائیور نے لا کر دی تھیں۔ وہ واش روم سے وضو کر کے باہر نکلا اور جائے نماز بچھا لی۔ وہ اب تسلسل سے نماز ادا کرتا تھا۔ رشال اسے بہت غور سے نماز پڑھتا دیکھتی رہی تھی۔ اس نے بھی اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر لیا تھا۔ جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے ریان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رشال نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور غصے سے ریان کی طرف دیکھا، اور وہ اکثر اس کے ساتھ ایسے ہی اجنبیوں والا برتاؤ کرتی تھی۔ ریان مسکرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس نے ایک پیالے میں سوپ ڈالا اور واپس پہلے والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چمچ میں سوپ بھر کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور سوپ پی لیا۔ وہ ساتھ رومال سے اس کا منہ بھی صاف کرتا جا رہا تھا۔ ریان نے ہاسپٹل میں اس کے لیے سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا۔ کوئی بھی شخص دروازے کے باہر کھڑے گارڈز کی چیکنگ کے بغیر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے جو بھی تھا وہ اشال کے ذریعے اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ ریان اشال کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت برا حال کرے گا ان لوگوں کا جو لوگ اس کی اشال کی اس حالت کے ذمہ دار تھے۔ وہ انہیں پتال سے بھی ڈھونڈ کر نکال لے گا۔ اپنی سوچوں میں گم اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اسی چیئر پر سو گیا۔ رات کو بے آرامی کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کی پہلی نظر اشال پر ہی پڑی۔ وہ بڑی فرصت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ریان کے مسکرانے پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ اس کے گلے کی پٹی روزانہ چینج ہو رہی تھی۔ ریان نے دیکھا زخم باہر سے تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کی گردن پر نشان ایسے تھا جیسے گلے پہ ہار بن گیا ہو۔ وہ اپنی گردن کو ادھر ادھر نہیں موڑ سکتی تھی۔ آج سنڈے تھا، سب لوگ ہی ہاسپٹل میں اسے ملنے آئے تھے۔ سلار اس کے ساتھ بیڈ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ماشا، عفان، مقداد، گرپریت، نیدی، ریان سب اس وقت ہاسپٹل کے اس کمرے میں موجود تھے۔ اشال نے اشارے سے ماشا سے مقداد کو مانگا۔ ماشا نے مقداد کو اس کو دیا تو وہ لپک لپک کر ریان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریان مقداد کو لے کر اشال کے پاس ہی بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا۔ مقداد غور سے اشال کو دیکھ رہا تھا۔ اشال نے ہاتھ سے اس کے گال کو پکڑنا چاہا تو وہ ریان کے گلے لگ گیا، اور اشال کا ہاتھ ریان کے گال سے جا ٹکرایا اور وہ سلار کی موجودگی کی وجہ سے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ریان اس کی شرمندگی کو مٹانے کے لیے مقداد کو لے کر باہر نکل گیا۔ اشال اس کے جانے کے بعد سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو نظر سیدھی نیدی پر پڑی۔ اس نے آنکھ مار کر ریان کی طرف اشارہ کیا، جو کہ مقداد کے ساتھ باتوں میں مصروف دروازے سے باہر نکل رہا۔ ریان کے آفس میں آج کل کام کا بہت بوجھ تھا۔ ایک تو رات کو اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی اور ساتھ میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے گھر جانے کا وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔
اسے جو کچھ بھی منگوانا ہوتا وہ ڈرائیور سے ہی منگوا لیتا آفس میں ہی، اور آفس سے وہ سیدھا ہاسپٹل جا رہا تھا اور صبح وہاں سے آفس کے لیے نکل آتا۔ سالار کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ خراب طبیعت کے باوجود دن کا بیشتر وقت ہاسپٹل میں یشال کے ساتھ گزار رہا تھا۔ آج ریان ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر یشال کی ڈریسنگ کر رہی تھی۔ ریان کو دیکھ کر لیڈی ڈاکٹر نے اسمائل پاس کی۔ ریان بھی جوابی مسکراہٹ پاس کی اور ایک سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یشال کی نکھیوں سے ریان کو دیکھا، جو بلیک ڈریس پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، اپنا کوٹ اپنے بازو پر ڈالے، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ کسی کے دل میں بھی اتر سکتا تھا۔ ڈاکٹر یشال کی ڈریسنگ کر کے فارغ ہوئی تو اس نے ریان کو ایک بار پھر دیکھا، لیکن ریان یشال کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غور سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے ریان کو دیکھنے پر اس نے جلدی سے ریان کی طرف دیکھا۔ ریان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے نظر چرا لیں۔ ڈاکٹر کے باہر جانے کے بعد وہ چیئر سے اٹھ کر یشال کے پاس آیا اور جھک کر اس کی ڈریسنگ دیکھنے لگا۔ یشال نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا، جو کہ ڈریسنگ کروانے کی وجہ سے اس نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ریان دلچسپی سے اس کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ یشال نے اب تھوڑی تھوڑی باتیں بھی شروع کر دی تھیں، اور ریان نے ڈاکٹر سے اجازت لے لی تھی کہ وہ اسے گھر لے جا سکتا ہے۔ اس نے آج آفس سے چھٹی لے لی تھی۔ گھر سے اس نے ملازمہ کو بھی بلا لیا تھا۔ سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر اس نے یشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑے ہونے میں مدد کی۔ وہ بھی کھڑی ہوئی ہی تھی کہ سالار اندر داخل ہوا اور آگے بڑھ کر یشال کو تھام لیا۔ ریان نے یشال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یشال نے ریان کو دیکھا تو اس نے نظریں پھیر لیں۔ میں یشال کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کے جاؤں گا، اس نے ریان کو مخاطب کیے بغیر انفارم کیا۔ یشال ریان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ سالار کو بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اب کی بار ریان نے ایک امید سے یشال کی طرف دیکھا اور اس کی خاموشی پر اپنا کوٹ ایک بازو سے دوسری بازو پر منتقل کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ یشال اس کی پیٹھ دیکھتی رہ گئی۔